السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، قبروں پر پھول چڑھانا کیسا ہے؟ اس لیے کہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ قبروں پر پھول نہیں چڑھانا چاہیے، پھول ڈالنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ آئیے آج اسی کو آپ سماعت کریں کہ قبروں پر پھول چڑھا سکتے ہیں یا نہیں، اور چڑھانے پر فائدہ ہوگا یا نہیں۔ آئیے اس حوالے سے آپ اہم بات سماعت کریں، مگر اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئی بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس سے پہلے کچھ مسائل جو بیان کیے گئے ہیں آپ انہیں بھی سماعت کر کے اپنی دینی معلومات میں اضافہ کریں۔ تو ناظرین محترم، قبروں پر پھول جو چڑھایا جاتا ہے، اس کے چڑھانے پر فائدہ کیا ہے؟ کیا یہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے یا نہیں؟ آئیے اس حوالے سے آپ سماعت کر لیں۔ یاد رکھیں کہ قبر پر جو پھول چڑھایا جاتا ہے یا کوئی ہری شاخ یا ڈالی وغیرہ جو لگائی جاتی ہے، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہما اس بات کے راوی بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اور انہیں عذاب کسی بڑے گناہ میں نہیں دیا جا رہا۔ اور پھر مزید ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم قبر کے اندر کی کیفیت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ کس وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، چغل خوری کی وجہ سے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر لکڑی لی اور اس کے دو ٹکڑے کیے اور ان دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا نصب فرما دیا اور ارشاد فرمایا جب تک یہ تر رہے گی اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب میں کمی فرمائے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جب تک کہ وہ شاخیں تر رہے گی اللہ تبارک و تعالی عذاب میں تخفیف فرما دے گا، کمی فرما دے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کل ہماری کیفیت کیا ہے، کیا ہم دوسروں کی چغل خوری کرتے یا نہیں کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ میں پیشاب کے چھینٹوں سے ہمارا بچنا ہے یا نہیں۔ آپ دیکھیں اس چیز کے حوالے سے کافی جو ہے کوشش کریں، کافی جو ہے اس حوالے سے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائے، برائیوں سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ قبر کے اندر یہ عذاب کی کیفیت۔ اور پھر جو ہے فتاوی شامی کے اندر بھی اس حوالے سے جو ذکر کیا گیا ہے کہ قبر سے ہری گھاس، ہرے پودے اکھاڑنا مکروہ ہے۔ ہاں، سوکھی گھاس ہو یا جو ہے سوکھی لکڑی وغیرہ ہو تو اس کو اکھاڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کی علت جو بیان کی گئی، وجہ بیان کی گئی، وہ یہ کہ مردہ کو انس حاصل ہوتا ہے اور اس کے ذکر سے قبر پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو جب تک کہ شاخ ہری بھری رہے گی انشاءاللہ العظیم اس میں جو ذکر کرتی رہے گی تو یاد رکھیے مردے کو بھی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ اس کو راحت اور اس کو انس محسوس ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور چیز سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تر چیز جو ہوتی ہے قبر پر رکھنے سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے اور مردہ کو انس حاصل ہوتا ہے، تو بلا شبہ قبر پر پھول اگر چڑھائیں گے تو پھول چڑھانے سے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے گی، تسبیح و تحلیل کرتے رہے گی، تو اس سے مردے کو راحت پہنچے گی، اس سے انس حاصل ہوگا۔ تو اس لیے قبر پر پھول کا چڑھانا جائز، درست، بلکہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے قبر کے اوپر پھول چڑھانا چاہیے، اس سے مردے کو راحت بھی ملتی ہے، سکون بھی میسر آتا ہے اور عذاب میں تخفیف بھی کر دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو گناہوں سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔